کچھ لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو مومنٹم سیلنگ کے اوپر بتایا کہ اگر ہم ہائی بائی کر بھی لیں گے تو ہائی سیل بھی کر لیں گے، جو کہ ہمیشہ بہت فیوریبل قسم کے مجھے سمجھ نہیں آئی، مطلب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ مثال کے طور پہ لاسٹ 2 سال پہلے 2021 کے اندر اچھی تیزی آئی ہے، سبھی پروجیکٹ کرنے لگ پڑے، سب پروجیکٹس کرنے لگ گئے، کیونکہ سرکار نے بھی، حکومت نے بھی کافی ایسی پالیسیز بنا دی جو کنسٹرکشن انڈسٹریز کو کافی انوالومنٹ دیا، اور کرونا کا زمانہ تھا، کرونا کے اندر پیسا بہت زیادہ چھپا ہے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، تو وہ جب پیسہ انجیکٹ ہوا تو ہمارے کیپٹل سسٹم کے اندر کچھ محدود ہاتھ ہی ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں وہ پیسہ آتا ہے، تو ان لوگوں نے انویسٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ پراپرٹیز اوپر جانا شروع ہوگی۔ اب ایک پراپرٹی کی ویلیو 10 ملین ہے، یہی 7-8 مرلے کا گھر ہے، اور اب ڈیمانڈ بہت ہائی ہے، ہر بندہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی 5 فون دن کے اندر آ رہے ہیں، تو اب 1 کروڑ کی چیز اگر ایک مہینے کے اندر 1 کروڑ 3-4 لاکھ کی بن جاتی ہے، اور 2 مہینے 3 مہینے کے اندر وہ 1 کروڑ 10-20 کی بن جاتی ہے، تو یہاں سے یہ اب مومنٹم چل رہا ہے۔ پیچھے کیا ویلویشنز ہیں؟ وہی ہے کہ لوگ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں، وہاں پہ کوئی ٹیل نہیں نکلا ہے، یعنی کچھ ایسی کوئی چینجز نہیں آتے، بھیڑ چال والا ایک بھیڑ چال۔ تو مومنٹم وہی ہے کہ بھیڑ، آپ کوئی ویلویشن کو سامنے رکھے بغیر صرف اور صرف ایک فومو والی فیئر آف مسنگ آؤٹ کہ بھئی کہیں میں یہ والا پروفٹ مس نہ کر جاؤں، اگر آج میں 1.20 پہ لے سکتا ہوں تو یہ تو 2 مہینے پہلے 1.5 پہ تھا، میرے چاچے کے پتر نے لے لیا، میں نے بھی لینا، تو میں تو 15 لاکھ روپے آلریڈی اوپر چلا گیا، کیا پتا یہ 2 مہینے بعد 1.40 کا ہو جائے۔ تو اس ایموشنز کے ساتھ لوگ مومنٹم کے اندر بائنگ کرتے ہیں، اور ان کا جو گول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ چلو اگر میں نے ہائی بائی کر بھی لی ہے تو میں چلو تھوڑا سا پروفٹ رکھ کے ہائی سیل بھی کر دوں گا، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کلف کا ڈیڈ اینڈ کہاں پہ ہے، یہاں یہ گرے گی تو کب گرے گی، اس کی کیلکولیشن کسی کے پاس نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نارملی ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی جو انویسٹرز ہیں وہ بہت ریگولرلی قائبہ ریٹ نہیں دیکھ رہے ہوتے، انفلیشن کے کیا نمبرز چل رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، اوور آل پولیٹیکل اسٹیبلٹی انسٹیبلٹی ہے ان نمبرز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو اس کی وجہ سے اگر پراپرٹی لے کے کوئی بھی ریئل اسٹیٹ لے کے اور ہائی ویلیو کے اوپر پرچیز کرنے کے بعد وہ اس کو رکھ لیتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد جب مارکیٹ واپس آنا شروع ہو جاتی ہے تو تب وہ پریشانی آ جاتی ہے، اور تب کچھ لوگ جن کی ہولڈنگ پاور نہیں ہوتی وہ لاس کے اوپر بیچتے ہیں، جیسے آج کل حالات اوور آل پوری دنیا میں اچھے نہیں ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں، تو اگر ہم ابھی دیکھیں تو جن کی بائنگ پاور نہیں تھی اور جن لوگوں نے کچھ عرصے پہلے خریدا ہے وہ اب سستا بیچنے کے لیے بھی تیار ہے، بالکل تیار ہے، ہاں، اور کیونکہ ان لوگوں نے اس پیسوں کو کہیں اور جگہ میں استعمال کرنا، اور ان کا گول ہی بہت شارٹ ٹرم تھا۔ اس لیے ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، ریئل اسٹیٹ ہمیشہ سے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو آپ کو گروتھ ملتی ہے وہ ہمیشہ سے کمپاؤنڈیڈ گروتھ ملتی ہے، تو کمپاؤنڈیڈ گروتھ کے اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو پھر جتنا عرصہ آپ اس کو ریٹین کرتے ہیں، آپ اس کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں، اتنی زیادہ آپ کو گروتھ ملتی ہے۔ تو یہ کچھ نمبر سٹارٹ میں کسی بھی انویسٹمنٹ کے اندر، کیونکہ آپ بڑی انویسٹمنٹ ہائی ٹکٹ ہے، بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑی سی انویسٹمنٹس کو دیکھ لینا چاہیے، اور جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا کہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ تھے اور جن میں سے کچھ لوگ اگر ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن گئے، چونکہ عام لوگ ان کے پاس جاتے ہیں مشورہ لینے کے لیے۔ ابھی ہمارے پاس بہت سے ایسے پورٹلز ہیں جہاں پہ لسٹنگس اویلیبل ہیں، اور زمین.com کے ہے، گرانا کے ہے، وہاں سے وہ ایک کمپیریٹیولی انالیسس تو لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے 10 پلاٹ آ گئے ایک ہی جگہ کے اندر، ان کے کیا ریٹس ہیں، لیکن وہ جو ان کا کنسلٹنٹ ہے کم سے کم وہ اس ساری چیز کو ضرور جانتا ہو، سمجھتا ہو، ہاں، کیونکہ اس نے صرف مشورہ لینا ہے اور اس مشورے کے اگینسٹ وہ چارج کر رہا ہے ان کو، تو مشورہ ایمانت سمجھ کے اس کو اچھا لے۔